السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے مقدس گھر میں جمعہ کی نماز پڑھنے کی نسبت سے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر نیک کام کرنے کا اجر و ثواب کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر تم نمازیں پڑھو گے تو تمہیں یہ ثواب ملے گا، اگر تمہیں روزہ رکھو گے تو تمہیں یہ ثواب ملے گا، اگر تم حج ادا کرو گے تو تمہیں یہ ثواب ملے گا. یہ عبادتیں ایک ایسی عبادت ہیں جو مخصوص عبادتیں ہیں. ان عبادتوں کا کرنا ہمارے اوپر ضروری اور واجب ہے، لیکن جیسے جیسے اعمال ہوتا ہے، اعمال کے حساب سے اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے. اگر کوئی نیک کام اعلیٰ درجے کا ہے تو اس کا ثواب بھی اعلیٰ درجے کا ہے. اگر اس سے کم تر درجے والا نیک عمل ہے تو اس کا ثواب اور اس کا اجر بھی اسی طرح ہے. لیکن ہم اور آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا عبادت ہے. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے اور اس کے اندر روزہ رکھے تو یہ عبادت ہے. اگر ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم حج ادا کر سکیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں صرف ہمارے لیے یہ عبادت کرنا کافی ہے. میرے دوستوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جس احادیث کو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ تم کسی بھی نیک عمل کو حقیر مت سمجھو، معمولی مت سمجھو. اس لیے کہ ہم اور آپ صبح سے لے کر کے شام تک کتنے ایسے نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن کتنے نیک اعمال ایسے ہیں جس کو ہم اور آپ معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. ہم اس کو کرتے نہیں ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یہ تو معمولی ہے، اس کو نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ تم کسی بھی نیک عمل کو معمولی مت سمجھو. آگے فرمایا: وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، کہ اگرچہ تمہارے بھائی سے تم خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کر رہے ہو. اس کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے نیکی کا درجہ بتایا ہے کہ اگر کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور وہ خوشی کے ساتھ اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہے تو یہ بھی ایک نیک کام ہے، یہ بھی ایک ثواب کا
کا کام ہے، ہم اور آپ اس ثواب کے کام کو معمولی نہ سمجھے، ہم اور آپ اس کو حقیر نہ سمجھے۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے کم درجے کے ہوتے ہیں، جو مسکین اور محتاج ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں۔ جب کوئی غریب یا مسکین اور محتاج ایک بڑے آدمی سے ملاقات کرتا ہے، ان سے مصافحہ کرتا ہے، ان سے سلام کرتا ہے، لیکن وہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ انہوں نے تو مجھ کو سلام کیا ہے، ان کے چہرے کے اوپر سے خوشی ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ وہ جو مالدار شخص ہوتا ہے کہ میں کیسے اس غریب آدمی کے سلام کا جواب لوں، اس لیے تو میں تو بڑا آدمی ہوں، لیکن جب وہ آدمی سلام کرتا ہے وہ اس سلام کا جواب حقیر انداز میں جواب دیتا ہے۔ میرے دوستو، اگر کوئی اس سلام کا جواب بھی نہیں دیتا ہے اور اس کو یہ حقیر اور معمولی سمجھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے اور سلام کرنا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی واجب کو ترک کرتا ہے تو اس کا گناہ اور اس کا انجام بھی اللہ کے یہاں بہت سخت ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کسی بھی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھیں۔ اگر ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر جاتے ہیں تو ہمارے چہرے کے اندر سے ہنسی اور مسکراہٹ ہونی چاہیے تاکہ ہمارے گھر والے ہم سے خوش ہو اور ہم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے اپنے گھر تشریف لے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کے اندر مسکراہٹ کے ساتھ ہنستے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ پھر ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب بھی میں نے ملاقاتیں کی، جب بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر ہمیشہ خوشی کا اظہار میں نے دیکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کے اندر مسکراہٹ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ ہمیں اور آپ کو بھی اس عمل کو اختیار کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم اور آپ کسی سے ملاقاتیں کریں، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ گھر کے افراد ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، اگر ہم سے ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تو ہمارے چہرے کے اندر سے بھی مسکراہٹ ٹپکنی چاہیے اور ہمارے چہرے کے اندر خوشی کا اظہار ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص تھا جو بنی اسرائیل کے زمانے میں سفر کیا کرتا تھا۔ ایک شخص تھا جب سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے جب بہت وہ راستے چل لیے اور سفر کر لیے، جاتے جاتے وہ تھک گئے اور ان کو پیاس لگ گئی۔ پیاس لگنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیسے اپنے پیاس کو بجھاؤں؟ نہ یہاں پانی پینے کے لیے کوئی کنواں ہے، نہ کوئی نل ہے، نہ پانی پینے کا کوئی انتظام ہے۔ جب وہ شخص اور تھوڑی آگے چلتا ہے، چلتے چلتے ان کو ایک کنواں نظر آتا ہے۔ نظر آنے کے بعد وہ شخص دیکھتا ہے کہ اس کنویں کے پاس نہ کوئی ڈول ہے، نہ پانی نکالنے کے لیے کوئی ساز و سامان ہے کہ وہ کیسے اس کنویں سے پانی کو نکال کر اپنے پیاس کو بجھائے۔ لیکن وہ شخص یہ سوچا کہ اگرچہ کوئی چیز نہیں ہے، میں اس کنویں کے اندر ہی داخل ہو جاتا ہوں۔ پھر داخل ہو کر وہ آدمی اپنے پیاس کو بجھاتا ہے، پانی پیتا ہے۔ پانی پینے کے بعد پھر وہ شخص کنویں سے باہر آ جاتا ہے۔ پھر آنے کے بعد وہ شخص کنویں کے پاس دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہے جو پیاس کی شدت کی وجہ سے ہانپ رہا ہے اور اس پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ گیلی مٹی کے اندر سے وہ گیلی مٹی کو چوس رہا ہے، چاٹ رہا ہے۔
لیکن جب یہ شخص دیکھا کہ جس طریقے سے مجھے پیاس لگی تھی، میں نے اس کنویں کے اندر جا کر کے پانی پیا اور اپنی پیاس کی شدت کو بجھایا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کتے کو بھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کتے کو بھی اسی طریقے سے پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے جس طریقے سے مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن اس شخص نے چاہا کہ میں کیسے اس کو پانی پلاؤں، اس کتے کو پانی پلاؤں، نہ اس کے پاس کوئی ڈول، نہ کنویں کے پاس کوئی ڈول ہے، میں تو کنویں کے اندر داخل ہو کر پانی پی لیا، لیکن اس کتے کو کیسے پانی پلاؤں؟ لیکن اس شخص کے پاس چمڑے کا موزہ تھا، انہوں نے اس موزے کو لے کر کے کنویں کے اندر داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد اپنے منہ سے اس چمڑے کے موزے کو دانت سے پکڑ کر اس کنویں سے وہ باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد وہ شخص اس کتے کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد وہ کتا پیاس کی شدت سے جو تڑپ رہی تھی، اب اس پانی پینے کی وجہ سے اس کتے کی پیاس بجھ گئی۔ لیکن جب وہ شخص کا انتقال ہوا، جو وہ شخص تھا جنہوں نے اس کتے کو پانی پلایا تھا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں تھا، اس کو انہوں نے حقیر سمجھ کر نہیں سمجھا، انہوں نے اس کو معمولی نہیں سمجھا تھا۔ لیکن جب اس شخص کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حدیث کے اندر موجود ہے کہ اس شخص کی مغفرت صرف اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے اس کتے کو پانی پلایا، اور اس کتے کو جو پانی پلایا تھا وہ کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں پلایا تھا، وہ ریاکاری کے لیے نہیں پلایا تھا تاکہ لوگ مجھے یہ کہیں کہ یہ تو بہت پانی پلانے والا ہے، بلکہ اس کے دل کے اندر صرف للہیت تھی، خالص اللہ کے لیے انہوں نے اس کتے کو پانی پلایا تھا، جس پانی پلانے کی وجہ سے اس بندے کی مغفرت ہو گئی۔ یہ ایک معمولی عمل ہے، کتے کو پانی پلانا ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں یہ ایک نیک عمل، یہ ایک معمولی عمل اللہ کے یہاں اتنا قابل قبول ہے کہ اگر ہم اور آپ پوری زندگی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکات دیں، تب بھی ہمارے اس نیک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس سے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نہ جانے ہم نے نماز پڑھتے پڑھتے کتنی کوتاہیاں کی، ہمارے ذہنوں کے اندر شیطان وسائس ڈالتے رہتے ہیں، ہم اس وسائس میں گھومتے رہتے ہیں، ہم اور آپ دنیاوی زندگی میں گھومتے رہتے ہیں نمازوں کی حالت میں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھیے تو ہماری کامیابی ہو جائے گی، اگر ہم زکات دے دیے تو ہماری کامیابی ہو جائے گی۔ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہے، جو یہ چھوٹے چھوٹے نیک عمل ہے، اور ہم اور آپ اس کو صرف اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ اس کا تو نماز کے آگے کوئی اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اور آپ کسی کو پانی پلاتے ہیں، اگر ہم اور آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، اگر ہم اور آپ راستے سے کوئی کنکری کو ہٹاتے ہیں، تو ہم اور آپ اس کو معمول نہ سمجھے، یہ ایک نیک عمل کل قیامت کے دن جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس کو حقیر سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں، ہم اور اس نیک عمل کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، تو یہی ایک نیک عمل، یہی ہم اور آپ جس کو ہمارا حقیر سمجھ رہے ہیں، تو یہی حقیر سمجھنا ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو سفر کر رہا تھا، راستے سے جا رہا تھا، اور راستے کے اندر ایک ایسا درخت لگا ہوا تھا، بلکہ بے جگہ درخت لگا ہوا تھا، یعنی لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی ہو رہی تھی۔ جب وہ شخص اس راستے سے گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا یہ ایک درخت ہے، درخت تو ٹھیک ہے، لیکن ایسی جگہ وہ درخت ہے جہاں سے لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی ہو رہی ہے، تکلیفیں ہو رہی ہے۔ اس شخص نے یہ سوچا کہ اگر میں اس درخت کو یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ لگا دوں، یا اس درخت کو اس جگہ سے ہٹا دوں، تو لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی نہیں ہوگی، لوگ آسانی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ اس راستے سے گزر جائیں گے۔ لیکن اس شخص نے اس درخت کو اس وجہ سے کاٹا کہ اس راستے سے تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ لیکن جب وہ شخص اس درخت کو کاٹ دینے کے بعد لوگ آسانی کے ساتھ جا رہے
کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا، اس شخص کے انتقال کے بعد بھی اس کی مغفرت کا ذریعہ یہی درخت کا راستے سے ہٹا دینا، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنا، یہ سبب بنا۔ اس سے اگر کوئی کنکری ہمارے سامنے راستے میں پڑے ہوئے نظر آئے تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کنکری کو ہٹائیں تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف محسوس نہ ہو۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ تو معمولی سی چیز ہے، ہم کیوں ہٹائے، یہ تو لوگوں کو تکلیف دینے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، لیکن جو 70 سے زائد شعبے میں جو ادنا درجہ ہے وہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، یعنی راستے سے کسی تکلیف تک کنکری کو ہٹا دینا، یہ ایمان کے شعبے میں سے ایک شعبہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کسی نیک عمل کو معمولی مت سمجھو، اس لیے کہ جس طریقے سے لوگ نیک کام کرتے ہیں، نیک کام کرنے کے بعد اس کے دلوں کے اندر دوسری نیک عمل کرنے کا داعیہ بھی پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی برا عمل کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر اور گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ گناہ کا داعیہ پیدا ہوتے ہوتے ایک ایسا وقت آ جاتا ہے جب لوگ اس طریقے سے گناہ کرتے رہتے ہیں، اگر اس کے سامنے کوئی نیک عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ یہ تو معمولی نیک کام ہے، تم اس کو کیا کرو گے، تم نے تو اپنی پوری زندگی گناہ میں گزار دی، تمہارے نام اعمال تو گناہ سیاہ ہو چکا ہے، تم اس نیک عمل کو کر کے تمہارے نیک اعمال کے سیاہ کو تم ہٹا سکتے ہو، لیکن وہ شخص اس گناہ کو اس وجہ سے نہیں کرتا ہے، چلو میں اس نیک عمل کو اس وجہ سے نہیں کرتا ہے کہ میرے نام اعمال تو صرف گناہ ہی گناہ ہے، میں کیوں اس نیک عمل کو، ایک چھوٹے سے نیک عمل کو کیسے کروں، لیکن وہ پھر اس شخص کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ اسی طریقے سے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے اور شیطان اپنے کام میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا کہ الست بربکم، کہ تم کس کا قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین، کہ جب تمام روحوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ میں کون ہوں، فرمایا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ میرے دوستو، اور شیطان کو صرف اس وجہ سے بھگایا تھا کہ انہوں نے اپنے دلوں کے اندر یہ تکبر کیا تھا کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھ کو تو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی جو صلاحیت ہے وہ اوپر جانے کی صلاحیت ہے اور مٹی کی جو صلاحیت ہے وہ نیچے کی صلاحیت ہے، لیکن اسی تکبر اور اس گھمنڈ کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت سے نکال کر جہنم کی طرف پھینک دیا، اور انہوں نے اللہ سے ایک وعدہ لیا تھا، جب اللہ نے اس کو جنت سے نکال رہا تھا، شیطان نے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی نیک بندہ ہوگا، اگر میرا کوئی مومن بندہ ہوگا، پکا سچا مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، تو میرا نیک بندہ کبھی بھی تمہارے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی جب بھی کوئی ہمیں نیک کام کرنے کا موقع ملے تو ہم اس کو ٹالے نہ، بلکہ ہم اس کو کر گزرے، نہ جانے ہمارے اس نیک اعمال کے بدلے ہمیں کل قیامت کے دن ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ میرے دوستو، آخری بات آپ کے سامنے یہ بیان کر دوں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے اندر بہت ساری حدیثوں کی کتابیں لکھی، انہوں نے قرآن کے تفسیریں لکھی اور نمازیں پڑھی، رات بھر وہ نفل عبادتیں کیا کرتے تھے، 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، لیکن وہ یہ سوچ رہے تھے جس طریقے سے ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ یہی ہے، لیکن جب اس کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ سفیان ثوری اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو اس بندے نے جواب دیا کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا جس کو میں سوچ نہیں سکتا تھا، کہ دنیا کے اندر جو میں یہ سمجھتا تھا کہ میری کامیابی نماز میں ہے، میری کامیابی روزہ میں ہے، میری کامیابی حج میں ہے، لیکن وہ تمام تر عبادتیں مجھے آج کام نہیں آیا، بلکہ اگر مجھے آج کوئی
کہ سفیان تمہارے سب اعمال، تمہارے ایک نیک عمل، تمہارا ایک نیک عمل مجھے اتنا پسند ہے جس کی وجہ سے میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ لیکن اس بندے نے کہا کہ اللہ میرے کون سے نیک عمل آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ سفیان ثوری، جب تم کتاب لکھ رہے تھے، جب تم حدیث کی کتاب لکھ رہے تھے، جب تم نے اپنے قلم میں، جب تم نے روشنائی میں اپنے قلم کو ڈالا اور قلم ڈالنے کے بعد تم نے لکھنے کا ارادہ کیا اور لکھنے کا ارادہ کرتے وقت تمہارے قلم کے اوپر ایک مکھی بیٹھ گئی اور وہ مکھی تمہارے قلم کی روشنائی کو چوس رہی تھی، لیکن تم نے یہ سوچا کہ یہ مکھی جو روشنائی چوس رہی ہے شاید تو اس مکھی کو پیاس لگی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ مکھی اپنی پیاس کو بجھا لے پھر میں لکھنا شروع کروں گا۔ پھر وہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اس قلم کو اس وقت تک روک رکھا جب تک کہ وہ مکھی اپنی پیاس کو نہ بجھا دی۔ جب وہ پیاس بجھ گئی اس مکھی کی، اس روشنائی کو چوس لیے اور چوسنے کے بعد وہ مکھی گر گیا۔ گرنے کے بعد سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اپنے قلم سے کتاب لکھنا شروع کیا۔ میرے دوستو، یہی ایک نیک عمل اللہ کے یہاں اتنا قابل قبول ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس کی زندگیوں کے نیک اعمال کے بدلے ان کو جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ اس مکھی کی وجہ سے ان کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم اور آپ اگر کوئی نیک عمل کرتے ہیں، چاہے معمولی نیک عمل ہو، ہم اس کو معمولی نہ سمجھے، ہم اس کو حقیر نہ سمجھے۔ اگر ہم حقیر سمجھ کر اس کو ٹال دیں گے، میرے دوستو اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اگر ہم اس کو کر لیں گے تو اس کے ذریعے ہم اور آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔